سورہ انعام کی آیت نمبر 51 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ ڈرائیے قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جن کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس طرح کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ گزشتہ آیات میں یہ مضمون بیان ہو رہا تھا کہ مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کیے کہ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ماننے کے ارادے سے نہیں آئے، ان کے ماننے والے تیور نہیں ہیں، کبھی یہ مطالبہ کبھی وہ مطالبہ، اور جب اگر مطالبہ پورا بھی ہو گیا تو پھر بھی مان کے نہیں دیا، کہنے لگے کہ یہ تو سکرت ابصارنا، ہماری جو ہے نا ہمیں تو نشہ پلا دیا گیا، ہمیں تو جادو کر دیا گیا۔ تو یہ وتیرہ رہا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، اب آپ ان پر اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ صرف کرنے کی بجائے، صلاحیتیں لگانے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کا رخ ان لوگوں کی جانب کریں جہاں ماننے کی توقع ہے یا وہ مانتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے آپ انذار کیجئے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اس کے جو نازل کرنے کے مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ان میں سے ایک وجہ انذار بھی ہے کہ قرآن پاک سے طبیعت پر ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا کلام سنتا ہے، ہر کلام کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو اہل باطل کی کتابیں ہیں، غلط لوگوں کی تحریریں ہیں، ان کے تقریر ہے، ان کی گفتگو ہے، ان کے انٹرویو ہیں، یہ بھی نہیں سننے چاہیے بلا ضرورت، کیونکہ ہر بندے کی بات کا اثر ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اگر ایک آدمی صاحب تقوی ہے، متقی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اچھے جذبات کا حامل ہے، تو اس کی بات کا اثر ہوگا۔ ہاں، مخاطب جو ہے وہ کتنی طلب لے کر بیٹھا ہے اتنا زیادہ اثر ہو جائے گا اس پر، لیکن اثر ضرور ہوتا ہے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں۔ اگر مخاطب بالکل کوئی طلب لے کر ہی نہیں بیٹھا تو پھر تو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ بارش میں آئے مگر اپنے آپ کو ایسا لپیٹ کر لے آئے کہ ایک قطرہ پانی کا اس کے جسم پر نہ پڑے، اس نے تو طے کیا ہوا ہے کہ میں نے بات کا اثر لینا ہی نہیں ہے۔ جیسے منافقین تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں برسہ برس تک رہنا ہوا ان کا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، وعظ میں بھی شریک ہوتے تھے، جنگوں میں بھی مارے باندھے کے چلے جایا کرتے تھے، لیکن ذرے بر ان کا اثر نہیں ان پر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات میں اثر تھا نہیں، بات میں اثر تھا۔ وہی بات جو ہے وہ صحابہ کے کلیجے اس سے ہل جاتے تھے، اور تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو ان کی حالت بدل جاتی تھی۔ زادتہم ایمانا وہم یستبشرون،
ان کے ایمان میں اضافہ اضافہ اضافہ، ایک دوسرے سے خوشخبریاں لیتے تھے، اب کیا نازل ہوا، کیا حکم آیا، ان کے ایمان ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور منافقین کے جو مسائل ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، ان کے اندر گندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انکار ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک سننے والے کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال بات کرنے والے کی بات کا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا آدمی ہے تو اچھا اثر ہوگا، برے آدمی کا برا اثر ہوگا، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، حقیقت ہے کہ جو ہے اپنی جگہ۔ جیسے چاند کی روشنی میں آپ جائیں تو ایک ٹھنڈک، ایک خوشگواری کا احساس آپ کو ہوگا، اور اگر آپ سورج کی روشنی میں جائیں تو آپ کو ایک تمازت کا احساس ہوگا، شدت کا، حرارت کا، گرمی کا احساس ہوگا۔ ایسے ہی اگر انسان اچھے آدمی کی مجلس میں بیٹھے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بات تو دور کی بات ہے، صرف انسان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہو جاتا ہے۔ مجلس میں، نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد اس کے اثر آ جاتا ہے۔ بری مجلس میں، بری جگہ میں، برے ماحول میں انسان جائے تو طبیعت بالکل ایسے اچاٹ، عجیب سی بیزاری طبیعت میں آ جاتی ہے۔ آپ تجربہ روزانہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تجربے، لیکن تھوڑا سا دھیان نہیں ہوتا۔ آدمی گھر سے نکلا، وضو کیا، مسجد میں آیا، سنتیں پڑھی، نماز پڑھی، کچھ تلاوت کی، کچھ ذکر کیا، کچھ دین کی بات سنی، اب طبیعت کا اندازہ لگا یہ کیا ہے۔ اور اگر اتنا ہی وقت آدمی نے بازار میں چلا گیا، جہاں جھوٹ بھی ہو رہا ہے، دو نمبری بھی ہو رہی ہے، گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں، گناہ کی دعوتیں ہو رہی ہیں، جب اس ماحول سے انسان واپس آتا ہے تو اس وقت بھی طبیعت پر ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہ لازمی سی بات ہے کہ اچھے برے کا اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے اچھے برے انسان کا اثر ہوتا ہے، اچھے برے بیان کا اثر ہوتا ہے، اچھی بری بات کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کو جو ہے نا، یہ جو اس زمانے کا ایک یہ بھی ایک بن گیا ہے، فیشن سا بن گیا ہے کہ ہر ایک کی ہر بات سنو جی، کیونکہ کہیں سے کیا خبر ہمیں خیر کی بات مل جائے۔ بھئی خیر کی بات اللہ نے قرآن سارا بھر رکھا ہے، حدیثیں بھر رکھی ہیں، تو خیر کی بات مسلمان کے لیے تو اتنی زیادہ ہے۔ قرآن پاک کے 30 پارے، ایک ایک بات کو اللہ نے اتنا کھول کھول کر مختلف اندازوں میں بیان کیا ہے کہ ہمیں ان فساق، فجار اور کافروں سے خیر کی بات کی کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں تلاش کرتے پھرے کہ بڑی کوئی خیر کی بات ملے گی۔ ہماری تو ساری خیر قرآن حدیث میں آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر سننا بھی ہو تو پھر آدمی کسی ایسے کی بات سنے جس کی بات کا اس پر اثر بھی ہو طبیعت پر۔ تو قرآن پاک بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے تو متکلم کا کلام میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک جو ہیں وہ بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے کالج کے زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو میں نے کچھ یہ جو منکرین حدیث تھے یا قادیانی جیسے مرزائی ہوتے ہیں، ان کا کہیں لٹریچر مجھے کسی نے دے دیا، یہ کہیں سے ہاتھ لگ گیا۔ عادت ہوتی ہے آدمی اپنے اندر بڑا جو ہے نا وہ خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں تو کچھ نہیں دائم نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ لٹریچر کا مطالعہ کر لیا۔ جب لٹریچر کا مطالعہ کرتا گیا، جو آگے بڑھتا گیا، تو شکوک و شبہات کے کانٹے میرے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ دل و دماغ کے اندر انہوں نے اتنا مجھے تکلیف دینی شروع کر دی۔ یہ جو جسم کی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ کم پڑ جاتی ہے ذہن کی تکلیف سے، خاص طور سے جب انسان کی عزیز ترین چیز یعنی ایمان پر بات آ جاتی ہے تو اس کے اندر جو اس کو اذیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اتنا شک و شبہ پڑ گیا کہ میں پریشان ہو کر میں نے خط لکھا اپنے استاد جو تھے ان کے، یا جو ان کے مرشد تھے، مربی تھے، جن کے ساتھ ان کا تربیت اور اصلاح کا تعلق تھا، ان کو خط لکھا کہ حضرت ایسے ایسے ہوا میرے ساتھ۔ تو ایسی موقع پر اگر کچھ انسان کے ساتھ ہو جائے تو بجائے اس کے اس کو چھپائے پھرے، آدمی شرم کرے، نہیں، اس کی جگہ اپنے بڑے کسی سے، کسی عالم سے، کسی مربی سے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب میرا حل کریں۔ بیماری چھپانے سے تو علاج نہیں ہوتا، وہ تو اور بڑھتی چلی جاتی ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے انسان۔ تو انہوں نے خط لکھا تو حضرت نے آگے سے ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے۔ فرمایا کہ سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ پر ہاتھ ڈالا ہے تو ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ یعنی جو تو مداری ہے، منتر جو جانتا ہے وہ تو سانپ پکڑتا ہے، صبح شام پکڑتا ہے، لیکن اس کو ڈنگ نکال دیتا ہے اور نکال کر اسی کا تریاق بناتا ہے، وہ زہر جو ہے وہ اینٹی ڈوز بن جاتا ہے۔
پہلے وہ زندگی لینے والا تھا، اب اس نے اس کے طریقے سے استعمال کیا، سیکھا ہوا تھا، کسی کی سرپرستی میں کام سیکھا تھا اس نے، تو اب وہ اس نے اس کا اینٹی ڈوز بنا دیا، اس کا تریاق بنا دیا۔ تو اس لیے یہ باطل والوں کی کتابیں، ان کے لیکچر، ان کے انٹرویوز، ان کے مکالمے، ان کی چیزیں، ویڈیوز وغیرہ جو آج کل ہمارے نوجوان بکثرت رینڈملی بس چلے جاتے ہیں یوٹیوب پر، فلاں چیزوں پر، بس جو بھی سامنے آگے بس وہ سنے چلے جا رہے ہیں۔ دین کی بات ہے جی، دین کے نام پر بعض دفعہ دین کے پردے کے اندر دین کی روح نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ نوجوان الجھا ہوا ہے بیچارہ، کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جاؤں، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سیرت کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بیچارے کا مسئلہ بھی یہی ہوا کہ اس نے علم سیکھے بغیر، کسی کی سرپرستی کے بغیر وہ جنگل میں چلا گیا، بھیڑیوں کے جنگل میں، تو وہاں جا کر پریشان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کہاں سے، اس لیے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بڑے تابعی ہیں اور امام ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بڑے امام تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ انظروا عمن تأخذون دینکم، کہ جب تم دین کی بات لے رہے ہوتے ہو نا تو اس بات کو اچھی طرح دیکھا کرو کہاں سے لے رہے ہو۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جوتا لینا ہو 10 روپے کا، اس زمانے میں 10 روپے کا تھا، چلو آج 1000 2000 کا ہوگا، 10 روپے کا جوتا لینا ہو تو اس کے لیے تو ہم 4 دکانیں پھرتے ہیں اور خوب تسلی کرتے ہیں کہ اچھی چیز ملے، 2 نمبر بات نہ مل جائے۔ لیکن دین کے معاملے میں اتنے سادہ ہم واقع ہو گئے کہ جہاں بورڈ لگا دیکھا وہیں گر جاتے ہیں، وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں اعتماد والی جگہ اور ہیں الحمدللہ، قیامت تک دین رہے گا، اہل حق بھی رہیں گے، صحیح لوگ بھی رہیں گے، غلط بھی رہیں گے، لیکن صحیح لوگ بھی ختم نہیں ہوئے، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دین حاصل کرنے کے لیے اس کے جو اوریجنل سورس ہیں یعنی علماء کرام، انہی سے انسان کو رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کل نئے نئے جدید آلات ذرائع آگے، ان میں خیر بھی ہو سکتی ہے لیکن شر بھی ہو سکتا ہے، اور شر کا تناسب کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے احتیاط ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر، لیکن لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، یعنی وہ جو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، حشر ہے، قبر ہے، نشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اچھے برے عمل کا بدلہ ہے، انہیں تو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں مانتے اور ماننے کے موڈ میں بھی نہیں ہے بالکل بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں ماننا، کیونکہ ماننے کا مطلب ہے اپنی آزادیاں ختم کروا دینا، من مانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب کسی کو مان لیا تو پھر اس کی مان کے چلنا پڑے گا، جب اس لیے وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کو ماننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بڑی دنیا اس وقت جو ہے بھری پڑی ہے، یورپ، امریکہ اور یہ جو مغربی ممالک ہیں، بلکہ اب تو مشرقی ممالک بھی بہت سارے اسی لپیٹ میں آ گئے، جاپان وغیرہ دائیں بائیں کے، چائنا بھی پورا اسی کے اندر ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا ٹھیک ہے لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں پھر زندگی بھی اسی کے مطابق چلانی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یعنی مان کر بھی نہ ماننا۔ تو ایک قسم کی یہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک قسم بیچ بیچ کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مان بھی سکتے ہیں خدا کو، یعنی ہو سکتا ہے جنت ہو سکتا ہے جہنم ہو سکتا ہے خدا ہو۔ تو قرآن پاک کے جو انذار کا فائدہ ہے یا وعظ اور نصیحت کا فائدہ ہے وہ دوسری قسم کے آدمی کو نہیں ہوتا، جس نے بالکل ماننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ جو لوگ کافر ہو گئے، یہ چاہے آپ ان کو انذار کریں نہ کریں، انہوں نے کوئی نہیں ماننا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، دلوں کے اوپر ان کے پردے ڈال دیے، اور تو اس لیے اب یہ ماننے کے چکر میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں پکے یا جو ڈاواں ڈول سے ہیں، ان کو انذار کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک اگر اس آدمی کو سنایا جائے کہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے تو قرآن پاک اپنا اثر دکھاتا ہے، اور مسلمان کے لیے تو دکھاتا ہی دکھاتا ہے۔ مسلمان کی تو پھر خوب ترقی ہوتی ہے قرآن پاک سننے سے، قرآن پاک پڑھنے سے، قرآن پاک سمجھنے سے، کیونکہ یہ کتاب ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر بے شمار اثر اور تاثیر رکھی ہے، روحانیت ہے اس کو کتاب کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں ان لوگوں کو جن کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ انہیں
جواب داری کرنی ہے، خدا کے ہاں پیش ہونا ہے، محشر ہے، حشر ہے۔ ان لوگوں کو ڈرائیں اس سے جو معاندین ہیں، جو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر آپ گویا کہ کسی معنی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کو ایک تو یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں حشر میں جانا ہے، اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حشر میں نہ سفارش کام آنی ہے، نہ وہاں پیسہ نہیں کام آنا ہے، نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی، نہ وہاں کوئی دھونس جبر دباؤ کوئی ریفرنس کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آنا نا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، نہ کسی کا بدلہ قبول ہوگا، ولا شفاعہ، کسی قسم کی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی وہاں۔ یعنی جو دنیا میں تمہارا سفارشوں کے بارے میں ایک تصور ہے نا کہ چاہے ہمیں پکڑ بھی لیا گورنمنٹ نے، پولیس نے، لیکن سفارش تگڑی ہوگی تو مجبوراً انہیں چھوڑنا پڑے گا، یہ والی سفارش کا کوئی وہاں چکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پر کسی قسم کا حسی، ظاہری، باطنی، اخلاقی، جذباتی کوئی دباؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خدا نہیں ہے جو کسی دباؤ میں آ جائے، کسی قسم کا محبت کا بھی دباؤ نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں مجبور محبت ہو جانا، یہ انسان کی صفت ہے، خدا کی صفت یہ بھی نہیں ہے، وہ مجبور محبت بھی نہیں ہے، بالکل قادر مطلق ہے، قادر مطلق آزاد۔ اس لیے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، فرمایا کہ ان پر قرآن اثر کرے گا، لعلہم یتقون، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ تقوی پر بھی آ جائیں گے۔ اس لیے شروع سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو لا ریب ہے، جس کے پہلے صفحے پر لا ریب کی مہر ہے، لیکن یہ لا ریب کس کے لیے ہے؟ فائدہ کس کو دے گی؟ المتقین، ڈرنے والوں کو۔ یا مفسرین نے لکھا کہ ڈرنے سے مراد ایک تو جو مکمل صاحب تقوی ہے، مسلمان ہو چکا، اس کو بھی قرآن فائدہ دیتا ہے، اس کو مزید آگے ترقی سے ترقی دیتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے لیے فائدہ مند ہے جسے خوف ہے کسی درجے میں کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں یہ بیکار نہیں جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی مجھے جواب داری کرنی پڑے گی۔ تو ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی ہدایت ہے، لعلہم یتقون، فرمایا کہ ان کو انذار کرنے سے یہ امید ہے، یہ فائدہ ہے کہ یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، اور نتیجتاً آپ کی محنت جو ہے وہ بھی دنیا کے اعتبار سے رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔